ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات اور پر رونق گھڑیاں گزر رہی ہیں. خوش نصیب لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی رحمتوں کے مستحق ہو رہے ہیں اور بخشش و مغفرت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اور یہ مہینہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال صالحہ بندے کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، اور جو اعمال بد ہیں وہ بندے کے لیے عذاب الہی اور قہر خداوندی کا موجب ہے. لیکن خواہ کوئی کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزگار، کتنا ہی متقی شب زندہ دار کیوں نہ ہو، صوم و صلات کا پابند کیوں نہ ہو، روزے کی پابندی کرنے والا ہو، لیکن سب کچھ ہو اور اللہ کی رحمت کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب تک ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری عبادت و بندگی کو، ہماری تسبیح و تحلیل کو، ہماری عبادت اور ریاضت کی کھیتی کو رحمت خداوندی کا پانی نہیں ملتا جی، اور رحمت خداوندی کے پانی سے ہماری جو عبادت و بندگی کی کھیتی ہے وہ سیراب نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. بلکہ اصل نجات تو اللہ کے فضل اور کرم کے سبب سے ہی ہے، نہ کہ ہمارے نماز روزے کے بدلے میں. اس لیے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں عبادت کا جو کما حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں، یا وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میری عبادت اور بندگی، میری نماز روزے کے بدلے مجھے جنت ملے گی، میں نے جنت خرید لی ہے. یہ بھی ممکن نہیں. کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کبھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت کے بدلے اللہ مجھے جنت دے گا. ہاں، وہ جب بھی یہ دعویٰ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت کے صدقے سے جی. جب تک اس کی رحمت شامل حال نہ ہو، کوئی بھی کامیابی نہ دنیا کی نہ آخرت کی حاصل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اس مالک اور خالق حقیقی کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہنا چاہیے کہ جو اس کا حکم ہے اس پر عمل کرے. ہاں، اگر اس کے دوران اب نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، صدقہ و خیرات کا حکم ہے رب کائنات کا، تو ہمارا کام ہے کہ ہم پوری استطاعت کوشش کے مطابق جو ہے اس کو پورا کریں. ہاں، اس کے باوجود چونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بشری تقاضا ہے. اس دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو پھر اس کی رحمت عام ہے. اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے جو قیامت تک بند نہیں ہوگا. اور ان دنوں کے اندر بالخصوص رمضان المبارک کے دن جو شب و روز ہیں، ان میں تو موسلادھار بارش کی طرح اس کی رحمت برستی ہے. تو فرمایا اگر اس کے حکم کی تعمیل کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی رحمت طلب کریں، استغفار کریں، توبہ کریں.
تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے ہمارے وہ گناہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے شروع میں، وہ عام حکم ہے۔ جی رب کائنات فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تم فرما دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر لی ہے، یعنی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو دوستان محترم، معلوم یہ ہوا کہ بخشش اور نجات دنیا اور آخرت کی کامیابی اس مالک کائنات کے فضل اور اس کی رحمت سے ممکن ہے۔ اب جو شخص انسان نماز اور روزے کا اور دیگر عبادات کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں کرتا اور دور رہتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو ہمیں رب کی اگر رحمت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے حکموں پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس نے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عبادات کا حکم دیا، تو اگر ہم اس کے رحمت کے حقدار طلبگار ہیں، چاہتے ہیں اس کی رحمت ملے، تو پھر ہمیں اس کے حکموں کی تعمیل بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی رحمت مانگتے رہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی رحمت کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اسی لیے عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا۔ تو میرے دوستو، ہر وقت اللہ کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے، اس سے عبادت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت اگر ہم کرتے ہیں جب تک رحمت خداوندی شامل نہیں ہوتی وہ عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت شیخ سعدی عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیرز تو فریاد رس تو ہی عاصیارا خطا بخش بس۔ کہتے ہیں اے کریم، اے بخشنے والے، ہمارے حال پہ رحم فرما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ ہم جو ہیں وہ خواہشات نفسانی کے قیدی ہیں، اور ندارم غیرز تو فریاد رس، اور کہتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرے بغیر ہماری فریاد کوئی پورا کر بھی نہیں سکتا، تو ہی عاصیارا خطا بخش بس، صرف تیری ہی ذات وہ ذات ہے جو گناہگاروں کو بخشنے والی ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو ہی ہم پر اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنی رحمت ہے وہ نازل فرما۔ تو ہر وقت عبادت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، تسبیح و تحلیل بھی کریں، سب کچھ ساری عبادتیں کریں، لیکن ساتھ رب کی رحمت جو ہے وہ طلب کرتے رہیں کہ مولا تیرا فضل اور تیری رحمت ہوگی تو یہ عبادتیں بھی ہمارے کسی کام آئیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی رحمتیں برسانے والا ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، صوم و صلات کی پابندی کریں، احکامات خداوندی بجا لاتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھیں، کیونکہ بخشش کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں، اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ کوئی بھی اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرے، یعنی مان نہ کرے، جنہوں نے مان کیا وہ مارے۔ سب سے پہلی اپنی عبادت پہ ناز کر کے، گھمنڈ کر کے، مان کر کے شیطان مردود ہوا۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نیک بندے نیک عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بے عمل اور گنہگار شمار کرتے ہیں کہ ہم بے گنہگار ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما جی، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اس لیے کہ کیا خبر ہمارے نیک عمل اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس لیے عمل کریں اور رحمت کی امید بھی رکھیں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں عرض بھی کرتے رہیں کہ بندہ ہے گنہگار، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔